یہ بات میں واضح کہہ رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول نہیں ہے، اور جو مقدمہ اس پہ درج کیا گیا ہے بالکل غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں، اور میں پاکستان کے تمام انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی فیور اس بات کی کریں کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہے، گستاخ رسول نہیں ہے، کیونکہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا، صحابہ سے محبت کرنے والا، خلفۂ راشدین کا دفاع کرنے والا، رسول اللہ کا دفاع کرنے والا، اور جو اسلام کے خلاف ایتھیسٹ نے محاذ کھڑا کیا، قادیانیوں نے محاذ کھڑا کیا، اس کے خلاف جہاد کرنے والا بندہ انجینئر مرزا۔ میں نے خود حدیث ثقلین اور حدیث خلیفتین زندگی میں پہلی دفعہ انجینئر محمد علی مرزا سے سیکھا، مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا، میرے علماء نے مجھے نہیں بتایا۔ میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے علماء، چاہے دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیث ہوں، جاتے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کرتے، دوستی کرتے، سلام دعا کرتے، اور بیٹھ کے بات کرتے اور مسائل کا حل نکالتے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور یہ آج کل کا کرنٹ افیئر ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو میری اولین کوشش ہوتی ہے کہ میں تاریخ اسلام کے جو اہم ترین موضوعات ہیں ان پر میں ڈسکشن کروں، بات چیت کروں، اور اسی طرح میں اپنی پوڈ کاسٹ میں بھی تاریخ اسلام کے اہم اور حساس ترین موضوعات کو علماء کرام کے ذریعے بیان کرواتا رہتا ہوں تاکہ اپنی اور عوام الناس کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن چونکہ گزشتہ ایک ہفتے میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس میں شدت آئی ہے، اور وہ مذہبی طور پر شدت آئی ہے، یعنی مذہبی شدت پسندی گزشتہ ایک ہفتوں میں دیکھنے کو آئی ہے، اور میں اس شدت پسندی کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کس طرف بات کرنا چاہ رہا ہوں، کس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ ہم نے گزشتہ 2 یا 3 دن پہلے ایک واقعہ دیکھا، اور وہ واقعہ جو ہے ریلیٹ کرتا ہے گرفتاری سے، کہ پاکستان کے مشہور و معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جہلم شہر سے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس گرفتاری کی کچھ اس طرح وجہ بتائی جاتی ہے کہ انہیں 3 MPO قانون کے تحت جو پنجاب پولیس ہے انہیں اریسٹ کرتی ہے اور انہیں جیل منتقل کر دیتی ہے۔ یہ اریسٹ کسی جرم کی سزا نہیں ہے، یہ اریسٹ ہونا یا یہ گرفتار ہونا اس بات کی سزا نہیں ہے کہ کوئی وہ ملزم ہے یا ان پہ کوئی مقدمہ چل رہا ہے۔ انیشلی طور پر جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ان کو سیکیورٹی اور تحفظ دینا ہے کہ کہیں ان پر کوئی جان لیوا حملہ نہ ہو جائے، کہیں انہیں قتل نہ کر دیا جائے، کیونکہ کئی سالوں سے ان پر بقول انجینئر صاحب کے کہ وہ اپنے اکیڈمی میں بتاتے آئے ہیں کہ 3 سے 4 دفعہ، اگر میں غلط نہ ہوں، فگرز آگے پیچھے ہو جاتی، 3 سے 4 دفعہ ان کی اکیڈمی میں قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور قاتلانہ جو ان پہ حملہ ہوا ہے وہ تکفیری ٹولے کی وجہ سے ہوا ہے، کہ تکفیری ٹولے جو ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے نفرت کرتے ہیں۔ چونکہ پاکستان کے جو نوجوان طبقہ ہے اس میں انجینئر محمد علی مرزا نے ایز اے ہیرو آف دا نیشن جو ہے وہ جگہ بنا لی ہے، نو ڈاؤٹ۔ آپ چاہے میری بات سے اختلاف کریں، چاہے آپ میری بات کو ردی کے ٹوکرے میں پھینک دیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے آن پریکٹیکل گراؤنڈز، آن اسٹیٹسٹیکل گراؤنڈ۔ یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کا جو نوجوان طبقہ ہے خاص طور پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ بوڑھوں، خواتین کے مقابلے میں جو نوجوان طبقہ ہے، جو ینگ بلڈ ہے، وہ انجینئر محمد علی مرزا کا ڈائی ہارٹ فین ہے۔ اور میں سوشل میڈیا پر 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ انجینئر مرزا کی فیورز میں ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے چاہنے والے،
ان کے دوست, ان کے احباب ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے بھی کہا کہ میں اس کار خیر کے اندر حصہ لوں. دیکھیں, یہاں بیٹھ کر میں کسی اسکالر کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہتا ہوں اور جس بات کی طرف اہمیت دلانا چاہتا ہوں وہ سننے لائق ہے, وہ سمجھنے لائق ہے اور عمل کرنے لائق ہے. اللہ سے میری دعا ہے کہ میری بات عوام الناس تک, علماء تک پہنچ جائے اور میرے دل کی آواز کو وہ سن لیں اور سمجھ لیں. میری یہ پروردگار سے دعا ہے. اب اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ کوئی غالباً میری انفارمیشن کے مطابق کوئی جہلم کا ایک شہری ہوتا ہے جو ان کے خلاف توہین رسالت کا مقدمہ درج کرتا ہے, اور پتہ یہ چلتا ہے کہ تکفیری ٹولہ جو ہے اس نے برین واش کیا ہے اس انڈیویجول پرسن کا, واللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے, اور اس کی کہنے پر جو جہلم جو تھانہ ہے وہاں پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور توہین رسالت 295C کا کیس درج ہوا ہے. اب یہ توہین رسالت کا کیس کیوں درج ہوا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس سے غالباً ایک ہفتہ پہلے کو ایک پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ایک صحافی کے ساتھ, ایک سمجھ لیں ویلاگر کے ساتھ, اور اس کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک سخت جملہ کہا. حالانکہ انجینئر صاحب نے یہ جملہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ عیسائی طبقہ رسول اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے, یہ رسول اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے. ویسے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر وہ جملہ ان کے زبان سے ادا ہو گیا تھا تو وہ کیا کرتے کہ جو انٹرویو لے رہا تھا وہ جملہ وہ کٹوا دیتے. جیسا کہ انجینئر صاحب نے میرے ساتھ جب انٹرویو کیا تھا تو میں نے اور انجینئر صاحب نے بیٹھ کر جو ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی غالباً 13 اپریل کو ہماری پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی تھی, 13 اپریل 2025 کو, تو انجینئر صاحب اور میں نے بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ کو بعد میں ریویو کیا تھا, اور اس میں جہاں جہاں سلپ آف ٹنگز ہوئی تھیں, جہاں جہاں غلطیاں تھیں, اور جہاں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عوام الناس یا علماء یا تکفیری ٹولہ جو ہے وہ ہماری بات کو سمجھ نہیں پائے گا, تو ہم نے وہ حصہ ریموو کروا دیا تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ انجینئر صاحب نے جو انٹرویو لینے والا تھا, انجینئر صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ویڈیو دیکھتے اور اس میں سے وہ حصہ جس کی وجہ سے آج انجینئر صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور آج انجینئر صاحب مصیبت میں, پریشانی میں, وہ حصہ ریموو کروا دیتے. تو میں نے اور انجینئر صاحب نے فیصلہ کیا کہ ایک حدیث قرطاس کا ایک سوال تھا اور وہ ایک مقدمہ تھا, تو میں نے انجینئر صاحب سے حدیث قرطاس کے حوالے سے سوال کیا تھا, تو انجینئر صاحب نے اس کا جواب دیا تھا, لیکن انجینئر صاحب نے بعد میں وہ ریموو کروا دیا کہ عوام الناس اتنی جاہل طبقہ ہے, اور پلس ہمارا جو تکفیری ٹولہ ہے وہ اتنے بددیانت ہیں کہ وہ میری اس آنسرنگ کا غلط مطلب لیں گے اور مجھ پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے. تو میں نے اور انجینئر صاحب نے باہمی مشورہ کیا کہ ہم حصے کو ریموو کرا دیں, تو ہم نے حدیث قرطاس کے حصے کو ریموو کروا دیا. تو وہ آج الحمدللہ میرے چینل پر وہ چیز نہیں ہے. انٹرویو کے دوران یہی کام کرنا چاہیے تھا انجینئر صاحب کو یا اس پوڈ کاسٹر کو, اس جرنلسٹ کو, کہ وہ جملہ ریموو کروا دیتا. چونکہ ایک تو عیسائی جو طبقہ ہے وہ انجینئر صاحب پر تنقید کر رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ انجینئر صاحب نے جو بات کہی تھی وہ بات میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے اعتبار سے, تکفیری ٹولے کے اعتبار سے نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ انجینئر صاحب کو خود یہ بات پتہ ہے کہ یہاں پر جو توہین رسالت کا جو معاملہ ہے وہ سمجھ لیں اتنا خراب ہے, اور یہاں پر ہر چھوٹی بات پر جو ہے وہ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, ہر چھوٹی بات پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں توہین رسالت کے. ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ پر بھی توہین اہل البیت کا فتویٰ لگا, اہل تشیعوں کی جانب سے لگا, حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2009 میں کوئی توہین نہیں کی, کوئی ان کی تنقیص نہیں کی. انہوں نے ایک واقعہ پڑھا جو سورہ نساء کی جو آیت تھی کہ اور تم جب حالت نشے میں ہو تو نماز کی طرف مت جاؤ, تو اس کی تفسیر میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایک واقعہ سنایا تھا کہ حضرت علی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی کے نماز پڑھائی تھی. تو اس پر ڈاکٹر اسرار احمد پر بہت تنقید ہوئی
اور ڈاکٹر اسرار احمد کو گستاخ اہل البیت کا فتویٰ لگایا گیا اور ان کے خلاف کراچی میں چوکنگ ہوئی. تو انہوں نے اس کے اگلے دن آ کے جب یہ معاملات ٹھنڈے انہوں نے علل اعلان معافی مانگی کہ میرا مقصد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا نہیں تھا. چونکہ یہ واقعہ ابو داؤد میں ایک روایت آئی ہے اور یہ واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے, یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے. لیکن ہاں, ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس معاملے میں غلطی ہوئی, انہوں نے معافی مانگی. چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث سے واقفیت نہیں تھی. اس میں ایک راوی ہے, اس روایت میں ایک راوی ہے, وہ راوی جو ہے وہ کذاب ہے, اور وہ کذاب اس لحاظ سے ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا تھا اور وہ خارجی تھا. تو اس بنیاد پہ اس نے کذب کہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس میں, جھوٹ بولا تھا اور گستاخی کی تھی. تو اسی وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد سے اس معاملے میں غلطی ہوئی. اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ہم بات پر آتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سلپ آف ٹنگز ہوئی ہیں, ہم اس بات کو مانتے ہیں. انہیں یہ معاملات نہیں کہنے چاہیے تھے, یہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے تھے. جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال نہیں کہنے چاہیے تھے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات واضح کروں, کیونکہ میں بہت تحقیق کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر اس طرح کا ماحول نہ بنائیں خدا را کہ آپ کسی بھی شخص کو جو ہے وہ گستاخ رسول کے نام پہ قتل کر دیں. یہ نہ کریں. یہ کام جو ہے وہ پاکستان کا جو قانون ہے, پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا ہے. اور میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ تحمل کے ساتھ, آپ لوگ سمجھداری کے ساتھ, دانش مندی کے ساتھ, بردباری کے ساتھ کام لیں, پازیٹیو رہیں. چونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقدس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر عین عبادت ہے. ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقدس, رسول اللہ کی عظمت کو بیان کریں, اور عصمت انبیاء کے خلاف جو بھی آواز اٹھے اسے کنڈیم کریں. لیکن خدا را جذبات میں آنے سے پہلے دوسرے کا مقدمہ بھی سمجھنا چاہیے. کیونکہ پاکستان نے ماضی میں, اگر میں آپ کو کچھ مثالیں دوں, سلمان رشدی کی, آسیہ بی بی کی, ٹھیک ہے, ان پر ظاہر سی بات ہے توہین کے فتوے لگے اور سلمان رشدی صاحب کو تو قتل بھی کر دیا گیا. دیکھیں میں یہاں پر واقعی میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں نہ سلمان رشدی کی نہ آسیہ بی بی کی حمایت کر رہا ہوں. میں ایک بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے بالکل قانون 295C صحیح بنائے, بالکل صحیح بنائے. رسول اللہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کو سزا ملے گی, لیکن گستاخی ثابت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور ثابت کرنے کے لیے عوام فیصلہ نہ کرے, عوام جو ہے وہ ملک کے حالات کو خراب نہ کرے یا چل کے کسی آدمی کو قتل کر دے. یہ کام اداروں کا ہے, کیونکہ اس کے لیے گواہان چاہیے, ثبوت چاہیے, اور پھر جس بندے سے یہ معاملہ سرزد ہوا ہے اس کا موقف بھی سننا ضروری ہے. اس کی میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اگر ہم مثال لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو ایسی شخصیتیں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی. ایک کا نام ہے حکم بن عاص اور دوسرے کا نام ہے مروان بن حکم. ان دو شخصیات کے بارے میں تاریخ اسلام میں واضح آتا ہے کہ یہ مکہ شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور سامنے شکلیں بناتے تھے. مروان بن حکم اور حکم بن عاص اس کا والد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں مدینے سے دربدر کر دیا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر ان دونوں شخصیات کو واپس بلا لیا گیا, لیکن حضرت ابو بکر اور عمر کے دور میں یہ مدینے سے دربدر رہے. حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں بلایا. بہرحال رسول اللہ نے ان کو دربدر کیا, قتل نہیں کیا. اسلام کے اندر جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے جن کے قتال کا حکم دیا ہے وہ مرتد تھے.
یہ بات سچ ہے کہ اسلام میں جو مرتد کی سزا ہے وہ قتل ہے، اسے مار دیا جائے. لیکن ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دیا جائے. میں ابو جہل کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں، اکرمہ بن ابی جہل. اکرمہ ابی جہل مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن جب وہ اللہ پر ایمان لائے اور سمندر میں طوفان آیا اور انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور واپس آئے اور رسول اللہ سے معافی مانگی تو رسول نے معاف کر دیا. رسول تو شفیق ہیں، رحیم ہیں. میں یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنے گستاخوں کو معاف کیا ہے. جب رحمت للعالمین گستاخوں کو معاف کر سکتے ہیں، جب رحمت للعالمین غداروں کو معاف کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ مسلمان پیشنس رکھیں. میں یہاں پر قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ گستاخ رسول کی سزا ہونی نہیں چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن گستاخی ثابت بھی تو ہو. میں آپ کو یہاں مثالیں کیا دینا چاہ رہا ہوں کہ رحمت للعالمین کی مثالیں کیا ہیں. ہر کوئی اگر تلوار لے کے روڈ پہ آ جائے اور گستاخ رسول کے نام پہ قتل کر دے تو پاکستان کا لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب ہو جائے گا، اور کفار کو اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو میسج کیا جائے گا کہ مسلمان ایک جذباتی اور ایک درندہ قوم ہے، کہ یہ ان کے نبی کے خلاف کوئی بھی ایک لفظ بول دے یا کوئی بھی تنقید کر دے، یہ تو قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور دھڑلے سے قتل کر دیتے ہیں. تو اسلام تو بہت سخت مذہب ہے، بڑا ظالم مذہب ہے معاذ اللہ. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہونے والے جو زیادتیاں ہیں، جو گستاخیاں ہیں، ان کو بھی معاف کیا تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہوں. وحشی جس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا غزوہ احد میں شہید کر کے جو ہے ان کو نیزہ مارا تھا اور شہید کیا تھا، کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے وقت انہیں معاف نہیں کیا تھا؟ بالکل معاف کیا تھا، اور ان کے اسلام کو قبول بھی کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہا تھا کہ واشی تیرا اسلام قبول ہے لیکن تو مجھے اپنی شکل نہ دکھانا. ہندا جو ابو سفیان کی بیوی تھی، غزوہ احد میں رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، رسول اللہ کو تکلیف ہوئی، درد ہوا، رسول اللہ نے اس کے بھی اسلام کو قبول کیا. اتنے سنگین جرم کے بعد بھی رسول اللہ نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور انہیں پناہ دی. تو یہ رسول اللہ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ہم مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے. ہم اپنے اندر اتنا بڑا پن رکھیں اور رسول اللہ کی سنت کو زندہ کریں کہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. یہاں پر ہم اللہ معاف کرے اپنا گربان نہیں دیکھتے، نہ ہمارے پاس نماز ہے، نہ ہمارے پاس سنت ہے، نہ ہمارے پاس ایمان ہے. ہم فالتو کے عاشقان رسول بنتے ہیں اور دعوے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق نہیں ہے. اگر ہم اپنی توحید کی بات کریں، ہمارے پاس توحید نہیں ہے. ہم نماز کی بات کریں، ہماری نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نمازیں ہلاک ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، رمضان کے روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیکھتے، چوری ہم کرتے، گالی ہم دیتے ہیں، اخلاقیات ہماری کچھ نہیں ہیں، اور ہم عاشق رسول بن کر لوگوں پر طعن کر رہے ہوتے ہیں اور گستاخیوں کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. خدارا میری عوام الناس سے گزارش ہے، میری عوام سے اپیل ہے کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں، اسلام کو بربریت کا مذہب نہ بنائیں، تحمل سے لیں، عام لیں. اب میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں واقعہ نہیں ہوا. کون سے واقعے کی بات کر رہا ہوں؟ جس کا تذکرہ سورۃ الممتحنہ میں آتا ہے. سورہ ممتحنہ میں آتا ہے کہ فتح مکہ ہونے والا تھا، اور فتح مکہ کے وقت رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حضرت حاطب ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، رسول اللہ اور ان کے اصحاب پلاننگ کر رہے تھے کہ اب ہم چند روز بعد فلاں دن فلاں تاریخ کو جو ہے وہ مکے پہ حملہ کر دیں گے. چونکہ حاطب ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی میں سے تھے اور ان کا گھر مکے میں تھا، اور انہیں اپنے گھر کی بڑی فکر تھی، اور وہ مکہ جانا بھی چاہتے تھے لیکن مجبور تھے. تو انہوں نے کیا کیا، ایک قاصد، ایک عورت تھی سارا نام کی، اس کے خط میں ان کو بھیجا، مشرکین عرب کو جا کے انفارمیشن لیک کر دی کہ جائیں ان کو بتا دیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو جو حملہ ہونے والا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جبرائیل امین آتے ہیں اور رسول اللہ کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کے ایک صحابی نے راز فاش کر دیا ہے، اور ایک فلاں عورت ہے، اس کے جوڑے کے اندر، اس کے گھنے بالوں کے جوڑے کے اندر
وہ پیغام ہے کہ کس دن کس تاریخ کو حملہ ہونے والا ہے مسلمانوں کی طرف سے مدینے سے مکہ، یعنی مشرکین عرب کے خلاف۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور مقداد بن اسود اور زبیر بن عوام کو بھیجتے ہیں، اور راستے میں اس عورت کو روک لیا جاتا ہے اور اس کے چوڑے کے اندر سے جو ہے وہ پرچہ نکال لیا جاتا ہے۔ پھر اس عورت کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پرچی لائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ پرچی، یہ راز فاش کس نے کیا، یہ غداری کس نے کی۔ تو سامنے ہی حضرت حاتب ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاتب کی اس غلطی پر آپ کہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آپ نے کہا کہ یہ اصحاب بدر میں سے ہے اور اصحاب بدر کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سخت عمل، اس غداری پر بھی رسول اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ظرفی بتا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے یہ میسج کیا دیا کہ اسلام منصفانہ مذہب ہے، اور اس کا جو پیغمبر آیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ یہاں پر رسول اللہ نے عفو و درگزر سے کام لیا، کیونکہ اسلام پھیلانا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اصحاب کا قتل کروا دیتے کہ فلاں نے غداری کی، فلاں نے گستاخی کی، فلاں نے بدتمیزی کی، تو پھر تو کوئی بھی اسلام کی طرف نہیں آتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام مساوات کا مذہب ہے، اسلام اعلیٰ اخلاق کا مذہب ہے۔ اور اگر آپ نے اسلام کی صحیح تصویر دیکھنی ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ نے نہیں فرمایا؟ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے، تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ میرے نبی کے اخلاق میں ہے۔ تو یہ اعلیٰ ظرفی ہے۔ اسی طرح ہم تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں ایک انصاری صحابی کا واقعہ ہے، غلطی ہوئی ان سے، ٹھیک ہے، اب آپ کیسے گستاخی کہیں گے کہ بخاری شریف کی روایت ہے 2359، اور اس روایت کے اندر ایک انصاری صحابی اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کا جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑا پانی پر ہوتا ہے کہ جو پانی ہوتا ہے، جو پانی باغوں میں جا رہا ہوتا ہے، اس پانی کے ذریعے مدینے میں جو کھجور ہوتے ہیں ان درختوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ اب وہ جو پانی کی جو نہر ہے، کیونکہ واقعہ نہر کا ہے، تو وہ نہر حرہ جو ہے وہ حضرت زبیر بن عوام کی زمین سے گزرتی ہے۔ تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو انصاری کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ پانی چھوڑ دو۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں بھی پانی نہیں چھوڑ سکتا جب تک میری زمین زیر آب نہیں آ جائے گی اور ٹخنوں تک پانی نہیں آ جائے گا۔ انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نالے کا جو پانی ہے، ندی کا پانی ہے، روک دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس پہ زبیر کا بھی حق ہے، زبیر کی زمین سے جو ہے وہ پانی گزر جائے اور ٹخنوں تک آ جائے تو تم پھر پانی لے لینا اور اپنی زمین کو زیر آب کر کے اپنے درخت کی کھجوروں کو دے دینا۔ اس انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن کیا کہ اللہ کے رسول، زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے نا، تبھی آپ اس کو فیور دے رہے ہیں، تبھی آپ اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کا چہرہ تغیر کر گیا، اور آپ نے حکم جاری کیا کہ جب تک زبیر تمہاری زمین میں پانی ٹخنوں تک نہ آ جائے اس وقت تک تم پانی آگے نہیں بہاؤ گے، آگے نہیں بھیجو گے۔ تو پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت اترتی ہے، بڑی سخت الفاظ ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 65۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہ لوگ رسول اللہ کو اپنا حاکم نہیں بنا دیں۔ اللہ اکبر۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد آ چکا ہے اور یہ آیت ہمارے بارے میں، یعنی اس انصاری صحابی کو جو ہے تنبیہ کی گئی کہ ہر معاملے میں، اور مسلمانوں کو تنبیہ گئی کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناؤ، اپنا حاکم بناؤ۔ غلطیاں ہوئی ہیں، واقعہ کرتاس آپ کے سامنے ہے، تاریخ اسلام کا واقعہ ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لاؤ دعوات و قلم کہ میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ کے دے دوں کہ تم اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ آپ تو شدت مرض میں ابھی تحریر رہنے دیتے ہیں، بعد میں لکھیں گے یا بعد میں آپ لکھوا دیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم یا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے۔ صحابہ میں اختلاف ہوا اور اختلاف کی وجہ سے ایک گروہ نے کہا کہ تحریر لکھنے دیں اور ایک گروہ نے کہا کہ تحریر نہیں لکھنے دیں، تو آپس میں کیا ہوا، شور و غل ہوا اور رسول اللہ ناراض ہوا۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں جس حالت میں ہوں مجھے اسی حالت میں رہنے دو، ورنہ جو تم چاہتے ہو کہ میں جس حالت میں چلا جاؤں۔ رسول اللہ نے صحابہ کو نکال دیا، تو آپ اس کو کیا گستاخی کہیں گے؟ رسول اللہ نے تو اس کو گستاخی نہیں کی، حالانکہ وہاں شور و غل ہوا۔ اور قرآن اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کے رسول کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کیا رسول اللہ نے گستاخی کا فتویٰ لگایا؟ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعات آج کے دور میں ہوتے تو مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ دیتا، لیکن غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، اصحاب سے بھی ہوئی ہیں، بڑے بڑوں سے ہوئی ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ توہین رسالت کو سمجھنا ہے۔ کسی پر آپ توہین رسالت کے ایسے فتوے نہیں لگا سکتے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے کہ جب ڈینمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹونز بنائے جاتے ہیں، ہمارا دل دکھتا ہے۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان نے تقریر کی تھی اور دنیا کو اقوام متحدہ میں واضح بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگ گستاخی کرتے ہیں اور ان کے خلاف کارٹونز بناتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے، خدا را ایسا نہ کریں۔ سمجھایا، ایک پلیٹ فارم پہ جا کے سمجھایا سابق پرائم منسٹر عمران خان نے کہ ہمارا دل دکھتا ہے، خدا را ایسا نہ کریں۔ آپ کو میں ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں۔ آپ لوگ اکثر سوچتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو ماضی میں گستاخیاں ہوئی ہیں اور جو کفار نے گستاخی کی یا جو مرتدین نے کی یا جو ایتھیسٹ نے کی وغیرہ وغیرہ یا دیگر مذاہب کے لوگوں نے کی، وہ گستاخیاں اس وجہ سے کی ہیں کہ اس کے قصوروار آپ لوگ ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے بڑوں نے جو آپ کی کتابوں میں جو گستاخانہ عبارتیں ہیں، اگر میں اس کی مثالیں پیش کر دوں تو آپ لوگ تو مجھے مارنا شروع کر دیں گے، میری جان پہ بات آ جائے گی، لیکن میں آپ کو چند مثالیں ضرور دوں گا۔ کیا دیوبندیوں کی اکابرین کی کتابوں میں اشرف علی رسول اللہ نہیں لکھا ہے؟ معاذ اللہ، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ کوئی اس پہ آواز اٹھاتا ہے؟ دیوبندی علماء کے خلاف آواز اٹھائی، بریلویوں کے بڑوں کے اندر کتابیں لکھی ہیں، چشتی رسول اللہ، اتنی بڑی گستاخی ہے، اس پر آواز اٹھی۔ انجینئر مرزا نے تو آواز اٹھائی تھی ان گستاخانہ عبارتوں کو ریموو کیا جائے۔ آج تک دیوبندی اور بریلوی علماء نے ان سے اعلان برات نہیں کیا، بلکہ تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل، تعویل پہ تعویل۔ ہماری اپنی اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ اپنی قبر میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ زندہ ہیں، چونکہ واضح دلالت کرتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے انبیاء کے جسم پر مٹی کو حرام کر دی ہے، لیکن آپ کے یہاں لکھا ہے اس طرح کی گستاخانہ عبارت ہے؟ تو یہ جو گستاخیاں کی کفار نے یا جو سلمان رشدی نے یا آسیہ بی بی نے، یہ گستاخیاں اس لیے کی کہ آپ کی کتابوں میں گستاخانہ چیزیں ہیں۔ معاذ اللہ، جو رسول اللہ کے خلاف جو کتاب لکھی گئی، رنگیلا رسول، معاذ اللہ، یہ جو رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی ہے، یہ کیوں لکھی گئی ہے؟ کیونکہ آپ کے اپنے مسلم سلیبس کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر، تاریخی کتابوں کے اندر، جنہیں آپ اپنا بابا کہتے ہیں، جنہیں آپ اپنا بزرگ کہتے ہیں، وہاں یہ سب گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو گستاخ دراصل آپ ہوئے اور آپ کے بزرگ ہوئے، آپ کے بڑے ہوئے۔ ابن کثیر کی تاریخ کی کتابوں میں سیکس کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع کتب کے اندر اہل بیت کی توہین لکھی ہوئی ہے، حضرت علی کے متعلق۔ اہل سنت کیا لکھی ہوئی ہے؟ یہ سب گستاخانہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ تو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں میں آپ سے؟
سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو تختہ مشق بنا لیا ہے. میں مانتا ہوں ان کو یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے, نہ میں یہاں ان کی حمایت کر رہا ہوں, لیکن وہ گستاخ رسول نہیں ہے, یہ بات میں واضح کہہ رہا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا گستاخ رسول نہیں ہے, اور جو مقدمہ اس پہ درج کیا گیا ہے بالکل غلط ہے. میں کنڈیم کرتا ہوں, اور میں پاکستان کے تمام انجینئر محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا کی فیور اس بات کی کریں کہ انجینئر جو ہے وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ہاں, ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, انہیں اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے تھی, لیکن وہ گستاخ رسول نہیں ہے, کیونکہ میں اس شخص کو جانتا ہوں, وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا, صحابہ سے محبت کرنے والا, خلفۂ راشدین کا دفاع کرنے والا, رسول اللہ کا دفاع کرنے والا, اور جو اسلام کے خلاف ایتھیسٹ نے محاذ کھڑا کیا, قادیانیوں نے محاذ کھڑا کیا, اس کے خلاف جہاد کرنے والا بندہ ہے. علماء کی اپنی ذاتی لڑائی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے جو بابیں ہیں ان کی کتابیں کھول دی, ان بابوں کی ایسے کتابیں کھول دی اور انہیں ایکسپوز کر دیا, انہیں اتنا برا ایکسپوز کر دیا کہ آج وہ نفرت کر رہے ہیں. تو میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ گستاخی کے فتوے ڈاکٹر اسرار پہ بھی لگیں, مولانا مودودی پہ بھی لگیں, کہ مودودی جو تھا جس نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی تھی, اس سے بڑا لعین مردود کوئی نہیں تھا معاذ اللہ. مولانا اسحاق مدنی پہ لگیں, مولانا اسحاق مدنی کو اہل حدیثوں نے نکال دیا اپنی جماعت سے, گستاخ ہے کیونکہ یہ بنو امیہ کے خلاف بولتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا نے وہ تمام فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں. قرآن و اہل بیت سے محبت کس نے کرنا سکھائی ہے؟ آج انجینئر مرزا کے اسٹوڈنٹ سے آپ جا کے پوچھیں کس نے کرنا سکھائی ہے؟ انجینئر مرزا نے. میں نے خود حدیث ثقلین اور حدیث خلیفتین زندگی میں پہلی دفعہ انجینئر محمد علی مرزا سے سیکھی ہے. مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا, میرے علماء نے مجھے نہیں بتایا. میں آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے علماء چاہے دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیث ہوں, جاتے انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ کرتے, دوستی کرتے, سلام دعا کرتے اور بیٹھ کے بات کرتے اور مسائل کا حل نکالتے, لیکن حل نہیں نکالا. انجینئر محمد علی مرزا نے وہی باتیں کی ہیں جو آپ کی کتابوں میں مینشن ہے. ہاں, غلطیاں ہر انسان سے ہوئی ہیں, ان سے بھی غلطی ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے, اور سلپ آف ٹنگز ہوئی ہیں, انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, لیکن ان پہ جو فتویٰ لگ رہا ہے گستاخی کا وہ غلط ہے. دیکھیں, جتنے بھی مفتی فضل ہمدرد صاحب کا میں نے ابھی انٹرویو دیکھا, ان کی ویڈیو دیکھی, انہوں نے بھی کہا ہمارا لاکھ اختلاف ہے انجینئر محمد علی مرزا سے, لیکن وہ گستاخ رسول نہیں ہے. اویس ربانی صاحب پاکستان کے معروف اینکر ہیں جی ٹی وی کے اور معروف شخصیت ہیں, وہ بھی فورن کنٹری میں بیٹھ کے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اویس ربانی صاحب نے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا انجینئر محمد علی مرزا سے بہت سخت اختلاف ہے, ہمارا بڑا سخت تنازع رہا ہے, لیکن جو انجینئر صاحب کو گستاخ رسول کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اور انہوں نے چند علماء کی مثالیں بھی دیں کہ یہاں گستاخی کے فتوے جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے لگائے جاتے ہیں. دس از ویری 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 بیڈ. میں یہی بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. میں نے آپ کو جو رسول اللہ کی زندگی کی کچھ چیزیں بتائیں, اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ کو صلح حدیبیہ کا واقعہ بتاتا ہوں. صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جذباتی ہو کے حضرت عمر آئے کہ یا رسول اللہ, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم جنتی نہیں, وہ جہنمی نہیں ہیں؟ پھر بھی آپ جو ہے وہ ان سے صلح کر رہے ہیں, آپ جو ہے وہ ان سے جنگ نہیں کر رہے. ہم تو چاہتے ہیں آپ ان سے جنگ کریں اور ہم شہید ہو کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذباتی انداز میں حضرت عمر کو سمجھاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جذباتی انداز میں جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہ اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں, کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں, اور کیا ہم جنتی وہ دوزخی نہیں ہیں, ہم کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو ڈانٹتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, وہ شریعت کے بانی ہیں, وہ حجت اللہ ہیں, وہ خلیفت اللہ ہیں, وہ عین اللہ ہیں, وہ ید اللہ ہیں, اللہ کے فرامین کو وہ زیادہ بہتر سمجھنے والا ہے, اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو کیا ہم اس پوری جذباتی پن میں جو انہوں نے جذباتی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, کیا ہم انہیں گستاخ کہتے ہیں؟
پھر تو گستاخوں کی اگر آپ لسٹ بیان کریں گے تو بھائی بات بہت دور تک چلی جائے گی، پھر بچے گا کوئی بھی نہیں. اس طرح گستاخ کسی کو بنایا نہیں جاتا. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں. میں نے کیوں آپ کو تاریخ اسلام اور صحابہ کی مثالیں دی ہیں، کیوں آپ کو کتابوں کی مثالیں دی ہیں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. مفتی طارق مسعود پر بھی گستاخی کا الزام لگا ہے. کیسے صفائیاں دے رہے تھے مفتی طارق مسعود صاحب کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نہیں کہتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ نہیں کہتا. رجوع کیا نا انہوں نے، لیکن بریلیوں نے ان کو معاف کیا نہیں. ایف آئی آر بھی کٹی، سب کچھ ہوا. ہم یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ عوام کو اشتعال انگیزی سے پرہیز کرنا چاہیے، ان پازیٹیو مینر چیزیں ڈیل کرنی چاہیے. میں آپ لوگوں کو میسج یہی دینا چاہ رہا ہوں، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ خدارا 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 یہ جو گستاخ رسول کے فتوے لگ رہے ہیں اور عوام الناس میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ جائیں اور جا کے حملہ کر دیں اور قتل کر دیں، نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. آپ نے پاکستان کے قانون کو ہاتھ میں نہیں لے رہا. اور میری علماء سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ان مسائل کا حل اخلاق سے. رسول اللہ نے مسلمانوں کا جو دل جیتا ہے نا، وہ اخلاق سے جیتا ہے، عفو و درگزر سے جیتا ہے. اس کی مثالیں میں نے آج آپ کو اپنی ویڈیو میں دی ہیں. میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا خدارا توہین رسالت کی آڑ میں کسی ایسے شخص کو نہ قتل کر دیا جائے جیسے پہلے ہوئے ہیں. ایک سری لنکن کو مار دیا گیا، بس مار دو اس کو. مارنا حل نہیں ہے، ورنہ لوگ اسلام سے نفرت کریں گے اور کل قیامت کے دن آپ جیسے ہی لوگ جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھلانے آئے تھے. کتنی صحابہ کی غلطیوں کو معاف کیا رسول اللہ نے، اس لیے درگزر کیا کہ اسلام پہلے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا، کچھ رسول کے اخلاق سے سیکھی ہے. خدا را. تو میں اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.